کیا تم جانتے ہو ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے حقیقت کو جھوٹ اور جھوٹ کو حقیقت بنا دے گا۔ وہ ہوگا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، دجال۔ کیا تم جانتے ہو دجال کس نسل سے ہوگا؟ کیا وہ واقعی یہود سے تعلق رکھے گا؟ اس کا تعلق اصفہان کے یہود سے ہوگا۔ دجال کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے۔ لیکن وہ کسی نبی کا نیک وارث نہیں، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور جب وہ نکلے گا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے 70,000 لوگ ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں فتنوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ ایک ایسی حکومت جہاں ہوا بھی حکم مانتی تھی، جہاں جنات بھی زنجیروں میں بند تھے۔ انہوں نے فتنوں کو روکا، انہیں کنٹرول کیا۔ لیکن ایک سوال، کیا ہر فتنہ اس وقت ختم ہو گیا تھا؟ یا کچھ ایسے فتنے بھی تھے جو وقت کا انتظار کر رہے تھے؟ ایک آخری فتنہ جو بھی آنا باقی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہی دجال ہے۔ اس شخص کا نام ابن سیاد تھا، ایک لڑکا، لیکن اس کی باتوں میں عجیب سی بات تھی، کبھی سچ کبھی جھوٹ، اور وہ خود کو دجال بھی کہتا تھا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اصلی دجال نہیں۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ جب دجال آئے گا تو اس جیسا فتنہ پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آسمان پھٹ کر کھل جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ زمین پر اتارے جائیں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال جو خود کو خدا کہتا تھا وہ بھاگے گا، ڈرتا ہوا، کمزور۔ روایت کے مطابق وہ پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور اس کی طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی اپنی ہمت اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، اور پھر سب کچھ ختم ہوگا ایک جگہ پر جسے باب لود کہتے ہیں۔ باب لود فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہوگا، اور جہاں دجال کا انجام لکھا جا چکا ہے۔ یہ صرف مستقبل کی بات نہیں، ایک واقعہ ایسا بھی ہے جہاں لوگوں نے دجال کو دیکھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، ایک سنسان جزیرے پر۔ یہ واقعہ ایک صحابی کا ہے جن کا نام حضرت تمیم الداری ہے۔ وہ پہلے ایک کرسچین راہب تھے، سچ کی تلاش میں رہتے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک دن انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا، ایک ایسا واقعہ جس نے سب کو ہلا دی۔ انہوں نے کہا، میں سمندر کے سفر پر نکلا تھا، ان کے ساتھ 30 کے قریب لوگ تھے، کچھ تاجر اور کچھ مسافر۔ سفر عام تھا لیکن منزل دور، سمندر پرسکون تھا، لیکن اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، لہریں اونچی ہوتی گئیں، کشتی ہلنے لگی، اور سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم بچ پائیں گے؟ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ وہ لوگ 1 مہینے تک سمندر میں ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی کنارہ، صرف پانی اور ڈر۔ آخر ایک دن دور سے ایک جزیرہ نظر آتا ہے، تھکے ہوئے، بھوکے ہوئے اور ڈرے ہوئے لوگ اس جزیرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کشتی کنارے لگتی ہے، وہ لوگ نیچے اترتے ہیں، ہوا بھری ہوئی لیکن خاموش، جیسے یہاں کچھ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اچانک جھاڑیوں سے کچھ حرکت ہوتی ہے، وہ سب رک جاتے ہیں۔ پھر ایک مخلوق جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آتی ہے، ایک ایسی مخلوق جس پہ اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ ہی نہ آتا کہ اس کا چہرہ کہاں ہے اور اس کا جسم کہاں ہے۔ ان ڈرے ہوئے لوگوں نے اس مخلوق سے پوچھا،
تم کیا ہو؟ اس مخلوق نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ان کے دل اور تیز دھڑکنے لگے۔ جساسہ؟ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ جو اس جزیرے پر ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب ڈر اپنی انتہا پر تھا۔ کون آدمی؟ اور وہ ہمارا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ یہاں کریوسٹی ڈر سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی۔ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، ہوا تیز لیکن آواز بند، جیسے وقت رک گیا ہو۔ آخر وہ ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دروازہ، زنجیروں کی ہلکی آواز۔ وہ دروازے کو دھکا دے کر کھولتے ہیں اور پھر ان کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جس کا بہت بڑا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، پیر لوہے کی زنجیروں میں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی، ایک خطرناک سکون۔ وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ ان کی آواز کانپتی ہے اور کہتے ہیں ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، پھر ایک خطرناک طوفان آیا اور ہم بھٹک کر اس جزیرہ پر آ گئے۔ پھر وہ زنجیروں میں جکڑا آدمی ایک کے بعد ایک سوال کرتا ہے میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں کھیتی ہوتی ہے؟ ہاں وہاں کھیتی ہوتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب وہاں بالکل کھیتی نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ تبریہ کے بارے میں کیا جانتے ہو تم؟ ہاں وہ تو پانی سے بھری ہوئی تھی، وہ زمین جلد سوکھ جائے گی اور ایسا لگے گا جیسے وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ جو نبی مکہ میں پیدا ہوئے ان کا کیا ہوا؟ وہ تو مدینہ جا چکے ہیں، عرب کے لوگ ان کے ساتھ جنگ بھی کر چکے ہیں اور اب وہ ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ان کی بات ماننا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب میری بات سنو، میں ہی دجال ہوں۔ مجھے اس قائد سے نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ میں زمین پر نکلوں گا اور 40 دن میں ہر بستی میں اپنا پاؤں رکھوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جب بھی وہاں جانے کی کوشش کروں گا ایک فرشتہ تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا۔ ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس چیز کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ایسا فتنہ جو ابھی بند ہے لیکن ایک دن آزاد ہو جائے گا۔ اور جب تمیم داری نے سمندر اور جزیرے کا یہ واقعہ دیکھا، انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، سب حیران اور ڈر سے بھرے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، کیسے سمندر کا طوفان ان کے سفر میں آیا، کیسے جزیرے پر انہوں نے اس مخلوق جساسہ کو دیکھا اور کیسے انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ سے سنا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ اور عزت کا اظہار تھا۔ جب حضرت تمیم الداری نے اپنی بات مکمل کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تصدیق دی اور فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، دجال کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر کوئی نہیں پڑھ سکے گا، صرف وہ لوگ پڑھ سکیں گے جن کا ایمان زندہ ہوگا۔ دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا، وہ کہے گا یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم، لیکن حقیقت الٹ ہوگی۔ جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ سوچئے کہ آپ کسے چنیں گے؟ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسے گی اور زمین کو کہے گا اور فصلیں اگیں گی۔ لوگ کہیں گے یہی ہمارا خدا ہے۔ دجال تلوار سے نہیں
ذہن سے حملہ کرے گا، وہ لوگوں کی سوچ کو بدل دے گا۔ آج بھی لوگ حقیقت سے زیادہ ایلیوژن پہ یقین کرتے ہیں، جو دکھتا ہے وہی سچ لگتا ہے۔ دجال اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا، لیکن سب سے زیادہ کون پھنسے گا؟ وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دجال لوگوں کی ضرورت اور کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا، اور پھر لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن پھر بھی امید ہے، رستہ ہے، بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو سورہ الکاف پڑھنا، کیونکہ اس سورت میں فتنوں سے بچنے کا راز ہے۔ دوسرا طریقہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، نماز، دعا اور اللہ سے کنیکشن کو مضبوط کرنا۔ تیسرا، دجال کے پاس نہ جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارن کیا، جو اس کے پاس جائے گا وہ اس کے فتنے میں آ سکتا ہے۔ تو دجال سے دور رہنا ہی بہترین حفاظت ہے۔ آج دنیا بدل رہی ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف ڈسیپشن ہے۔ تو سوچو، جب اصل دجال آئے گا تب کیا ہوگا؟ آج ہم کس کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ یا صرف وہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ جب دجال آئے گا تب فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہوگا، تب صرف ایمان بچے گا یا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی اور کہانیاں لے کے آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔